دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر قصص النساء پروگرام کے ساتھ، نئے قصے کے ساتھ، نئے اسباق کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ایک نیا قصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے پہلے کہ ہم قصے کی جانب بڑھیں، آئیے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو اے قرب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طلبگاروں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے ساتھ مل کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو میں واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے والا ہوں، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، اسے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت سیدنا اسمعی رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر پر تھا۔ راستے میں ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا، تو جنگل سے گزر رہے تھے اور بھوک اور پیاس کی شدت تھی، سفر کی تکالیف، بھوک پیاس کی شدت۔ ایسے میں ہمیں ایک خیمہ نظر آیا، تو ہم اس خیمے کی طرف پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر بلند آواز سے ہم نے سلام کیا، تو ایک عورت خیمے سے باہر آئی، ہمارے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، آپ کا یہ خیمہ دیکھا دور سے تو سوچا کہ شاید کچھ مدد مل جائے، اس لیے ہم خیمے کی طرف چلے آئے۔ عورت نے کہا تم لوگ تھوڑی دیر یہاں ٹھہرو، یہاں تک کہ میں تمہارا حق پورا کروں جس کے تم حقدار ہو۔ چنانچہ ہم وہیں کھڑے رہے اور یہ عورت پردے کی اوٹ میں چلی گئی اور کہنے لگی کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا ابھی آتا ہوگا، وہ تمہاری ضیافت کا اہتمام کرے گا، یعنی تمہاری مہمان نوازی وغیرہ کا اہتمام کرے گا، میرا بیٹا آتا ہوگا۔ اچھا، ہم چادر پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سوار جو ہے وہ آ رہا ہے، تو وہ سوار دکھائی دیا تو وہ عورت بولی کہ یہ اونٹ تو میرے بیٹے کا ہے، لیکن اس پر سوار ہونے والا میرا بیٹا نہیں، کوئی اور ہے۔ بہرحال کچھ ہی دیر میں وہ سوار خیمے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے عورت سے کہا اے ام عقیل، یعنی اے عقیل کی والدہ، اے ام عقیل، اللہ عز و جل تمہارے بیٹے کے معاملے میں تمہیں عظیم اجر عطا فرمائے۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا تمہارا بھلا ہو، کیا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے؟ کیا میرا بیٹا مر گیا؟ کہا ہاں۔ پوچھا اس کی موت کا سبب کیا بنا؟ اس نے بتایا کہ وہ اونٹوں کے درمیان پھنس گیا تھا اور اونٹوں نے اسے کنویں میں دھکیل دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر وہ صابرہ خاتون نہ روئی، نہ ہی کسی قسم کا واویلا کیا، بلکہ اس اونٹ والے سے کہا نیچے اترو، ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، ان کی ضیافت کا اہتمام کرو۔ وہ سامنے مینڈا بندھا ہوا ہے،
اس کو ذبح کرو اور مہمانوں کے لیے پیش کرو۔ چنانچہ مینڈا ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت سے ہماری دعوت کی گئی۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ عورت کتنی صابرہ ہے، کتنی صبر والی ہے کہ جوان بیٹے کی موت پر کسی طرح کا غیر شرعی کام نہ کیا اور نہ ہی کسی قسم کا شور شرابہ کیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس صابرہ خاتون نے کہا، تم میں سے کوئی شخص مجھے اللہ عز و جل کی کتاب میں سے کچھ آیات سنا کر مجھ پر احسان کرے گا؟ میں نے کہا ہاں، میں تمہیں قرآنی آیات سناتا ہوں۔ صابرہ خاتون نے کہا، مجھے کچھ ایسی آیات سناؤ جن سے صبر و شکر کی دولت نصیب ہو۔ میں نے سورہ بقرہ کی درج ذیل آیات بینات کی تلاوت کی۔ وہ آیات کیا تھی آپ بھی سنیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور خوشخبری سنا صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہے اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ خاتون نے یہ آیت قرآنیہ سنی تو کہا، جو تم نے پڑھا کیا قرآن میں بالکل اسی طرح ہے؟ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم قرآن میں اسی طرح ہے۔ صابرہ خاتون نے کہا، تم پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل تمہیں خوش رکھے۔ پھر اس نے نماز پڑھی اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک میرا بیٹا عقیل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوگا۔ 3 مرتبہ اس نے یہی کلمات کہے، پھر اس طرح ملتجی ہوئی کہ اے پاک پروردگار، جیسا تو نے حکم دیا میں نے ویسا ہی کیا، اب تو بھی اپنے اس وعدے کو پورا فرما جو تو نے کیا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، صبر ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو۔ اس خوشبخت ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے جوان بیٹے کی موت پر بے وقوف اور جاہل عورتوں کی طرح نوحہ، چیخو پکار اور کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں کیا، بلکہ حکم خداوندی سن کر نماز ادا کی اور وہی کیا جو حکم خداوندی تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ خوش نصیب ماں اپنے پاک پروردگار کی کتنی فرما بردار تھی۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی مصائب و آلام پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نیک بندے مصیبت میں حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتے اور نہ مصائب سے گھبراتے ہیں، ان عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ عز و جل ہمیں بھی دولت صبر و شکر سے مالا مال فرمائے۔ زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ کیا فکر ہے، کیا سوچ، کیا صبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بیٹے کا فوت ہو جانا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم لوگ واویلا کرتے نظر آتے ہیں۔ صبر 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 نام کی چیز جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی۔ یعنی آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیکھیں کہ جس پہ اتنا غصہ آنا بنتا بھی نہیں ہے، اس پر بھی ہم جو ہے غصہ کرتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ذرا سر میں درد ہو جائے تو 10 کو گاتے پھرتے ہیں، بھائی ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس مبارک قصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یاد رکھیے کہ زندگی قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، زندگی نام آزمائشوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر سے، کبھی نقصان سے، کبھی آفات و بلیات سے، کبھی نت نئے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ دین کی دعوت دینا، اور خصوصاً یہ دین کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں آتی ہے، اور اس سے فرما بردار و نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ یعنی یہ تکلیفیں بتاتی ہے کہ کون صرف باتیں کر رہا تھا اور کون سچ میں محبت کرنے والا ہے، کون صرف دعوے دار ہے صبر کا اور کون سچ میں صابر ہے۔ اس کا
ان تکلیفوں سے پتہ چلتا ہے، ان آزمائشوں سے پتہ چلتا ہے. جب جھٹکا لگتا ہے نا تو اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ہماری کیا اوقات ہے، یعنی یہ صرف میں اور آپ نہیں، صرف دینی مبلغین نہیں، بلکہ آج کل کے دور کے علماء نہیں، بلکہ انبیاء کرام نے بہت ہی سخت شدائد، سخت مصیبتوں کا سامنا کیا اور ان مصیبتوں پہ صبر کیا. ہم تو ان کے سامنے ہم نے سمجھے کچھ بھی نہیں کیا ہوگا. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم سے تکلیف اٹھانا، اسی طرح ابراہیم علیہ نبی جینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا آگ میں ڈالا جانا، اسی طرح اپنے فرزند کو قربان کرنا. دیکھیں نا یہ امتحان ہے، اپنے فرزند کو قربان کرنا. آج ہم سے 100-50 روپے قربان نہیں کیے جاتے ہیں، اپنے فرزند کو قربان کرنا کتنی بڑی آزمائش، کتنا بڑا امتحان. اسی طرح حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا کتنا بڑا امتحان تھا. یہاں تک کہ آپ کا مال و اولاد اور حتیٰ کہ آپ کی ازواج تک سب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. اچھا، اسی طرح یہ سب آزمائشیں جو ہے بہترین مثالیں صبر کی، جس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت یا تکالیف آئے تو بے صبری نہ کریں، بلکہ صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رضا میں راضی رہیں. تکالیف میں صبر پر بہت زیادہ ثواب ہے. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال، اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر یہ چیز ذہن میں رہے گی کہ یہ جو صبر ہے ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، یہ جو مصیبتیں ہیں ہمارے گناہوں کو محو کرنے کا ذریعہ ہے، اگر یہ چیز ذہن میں، آپ یقین کریں تکلیفوں پہ صبر کرنا آسان ہو جائے. لیکن اگر واویلا کیا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن جب منادی ندا کرے گا، کون ہے جس کا اللہ پاک پر قرض ہے؟ سبحان اللہ. کون ہے جس کا اللہ پاک پر قرض ہے؟ تو مخلوق کہے گی ایسا کون ہے جس کا اللہ پر قرض ہو؟ فرشتے کہیں گے وہ جسے دنیا میں ایسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا جس سے اس کا دل غمگین ہوا، آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن اس نے ثواب کی امید پر اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کیا. آج وہ کھڑا ہو جائے اور اللہ پاک سے اپنا اجر لے لے. چنانچہ دنیا میں مصیبت و آفات میں مبتلا ہونے والے بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. فرشتے کہیں گے دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا، تم اپنا نامہ اعمال ہمیں دکھاؤ. فرشتے نامہ اعمال دیکھیں گے تو جس کے نامہ اعمال میں اللہ پاک کی ناراضگی والا غصہ اور فحش کلام پائیں گے تو اس سے کہیں گے چل بیٹھیا، تو صبر کرنے والوں میں سے نہیں. اسی طرح جب عورت کے نامہ اعمال میں غصہ کرنا پائیں گے تو اسے بھی ان لوگوں میں سے واپس بھیج دیا جائے گا، اور صابر مرد اور صابر عورتوں کو لیں گے اور انہیں عرش کے نیچے لے جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب، یہ تیرے صابر بندے ہیں. اللہ پاک فرمائے گا ان سب کو شجرۃ البلوہ، جنت میں ایک درخت کا نام ہے شجرۃ البلوہ، اس کے پاس لے جاؤ. وہ انہیں ایسے درخت کی طرف لے جائیں گے جس کی جڑ سونے کی اور پتے چاندی کے ہوں گے، اور اس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ گھڑ سوار اس کے نیچے 100 سال تک چلتا رہے. صبر کرنے والے اس کے سائے میں بیٹھ جائیں گے. اللہ پاک یکے بعد دیگرے ہر مرد و عورت پر تجلی فرمائے گا اور ان سے اس طرح ارشاد فرمائے گا جیسے کوئی دوست اپنے دوست سے گفتگو کرتا ہے. سبحان اللہ. اے میرے صابر بندو، میں نے تمہیں آزمائش میں اس لیے نہ ڈالا تھا کہ تم میرے نزدیک ذلیل تھے، بلکہ اس لیے
کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں عزت دوں، میں نے چاہا کہ دنیا میں تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، اور جن درجات تک تم اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے تھے، مصیبت میں مبتلا کر کے تمہیں وہ بلند درجات عطا کر دوں۔ تم نے میری رضا کی خاطر صبر کیا اور مجھ سے حیا کی اور میرے فیصلے پر غصے کا اظہار نہیں کیا، تو آج میں تم سے حیا کرتے ہوئے نہ تمہارے لیے میزان رکھوں گا اور نہ تمہارے اعمال کھولوں گا۔ قرآن کریم میں ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی، لہٰذا میں تم سے حساب نہ لوں گا۔ پھر اللہ پاک فقراء سے اس طرح ارشاد فرمائے گا، اے میرے فقراء بندو، میں نے تمہیں فقر میں تمہاری عزت کم کرنے کے لیے مبتلا نہ کیا تھا، اور نہ ہی میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کچھ اہمیت و عزت ہے، اور میں نے یہ لکھ دیا کہ جو کوئی دنیا کی کسی چیز کا مالک ہوا میں اس سے اس کا حساب لوں گا اور اس سے پوچھوں گا اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ میں نے تمہارے لیے فقر کو پسند کیا تاکہ تم سے حساب آسانی سے لیا جائے اور تمہیں پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے۔ اور جس نے دنیا میں تم فقراء کو ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک لقمہ بھی کھلایا، پرانا پھٹا ہوا کپڑا ہی پہنایا، وہ آج بروز قیامت تمہاری شفاعت میں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس عورت سے جس کا بچہ فوت ہو گیا اس طرح ارشاد فرمائے گا، اے میری بندی، میں تیرے بچے کی موت کا فیصلہ لوح محفوظ میں کر چکا تھا، اور جب میں نے اس کی روح قبض کی تو تیرے دل نے جزا فضا نہ کیا اور نہ ہی تیرا سینہ تنگ ہوا۔ تو سن، آج میری رضا و خوشنودی کی تجھے خوشخبری ہو، اور تجھے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے زندگی والے گھر یعنی جنت میں اکٹھا کر دیا گیا جہاں نہ موت ہے اور نہ ہی غم و ملال، اور ایسے مقام میں کہ جہاں سے کبھی نکلنا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نابیناؤں، کوڑ، جزام اور ہر طرح کی بیماری والوں کی بھی دلجوئی فرمائے گا، اور وہ اپنا اجر پا کر انتہائی خوش ہوں گے۔ ان کے لیے ایسے جھنڈے ہوں گے جیسے حکماء اور امراء کے جھنڈے ہوتے ہیں، تو جس نے ایک بلا پر صبر کیا اس کے لیے ایک جھنڈا لہرایا جائے گا، جس نے 2 قسم کی بلاؤں پر صبر کیا اس کے لیے 2 جھنڈے، اور جس نے 3 قسم کی مصیبتوں پر صبر کیا اس کے لیے 3 جھنڈے گاڑے جائیں گے، اور جو اس سے زیادہ بلاؤں میں مبتلا ہوگا اس کے لیے اسی قدر جھنڈے بلند کیے جائیں گے۔ فرشتے ان کو عمدہ قسم کی سواریوں پر سوار کر کے ان کے سامنے جھنڈے لہراتے ہوئے جنت کی طرف چلیں گے، تو لوگ ان کو دیکھ کر کہیں گے کیا یہ شہداء اور انبیاء ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ پاک کی قسم یہ شہداء ہے نہ انبیاء، بلکہ یہ تو عام لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے مصائب پر صبر کیا اور آج کے دن نجات پا گئے۔ لوگ تمنا کریں گے کاش ہم بھی مصائب و آلام کی سختیوں میں مبتلا ہوتے اور ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے تاکہ ہمارے لیے بھی ان کے ساتھ حصہ ہوتا۔ پھر جب وہ صابر لوگ جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے پاس پہنچ کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو جنت پر مقرر فرشتے حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام آ کر پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام سے کہیں گے دروازہ کھولیے۔ حضرت سیدنا رضوان استفسار کریں گے ان کا حساب کس وقت ہوا، انہوں نے کب نجات پائی؟ حالانکہ ابھی تو چند لوگ ہی قبر سے اٹھے ہیں اور ابھی تک تو اللہ پاک نے نامہ اعمال بھی نہیں کھلوائے، نہ ہی میزان رکھا گیا ہے۔ ملائکہ کہیں گے یہ صبر کرنے والے ہیں اور ان پر حساب نہیں، اے رضوان ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیجئے تاکہ یہ چین و سکون کے ساتھ اپنے محلات میں بیٹھے۔ تب حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے تو وہ
اپنے جنتی گھروں میں داخل ہوں گے، خدام کلمہ پڑھتے اور تکبیر کہتے ہوئے خوشی و مسرت سے ان کا استقبال کریں گے، پھر وہ 500 سال تک جنت کے بلند درجات پر فائز رہیں گے اور مخلوق کے حساب سے فارغ ہونے تک ان کا مشاہدہ کرتے رہیں گے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز میزان کو بھاری کر دے گی؟ سید الصابرین، امام الشاکرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر، اور جس کا صبر جتنا زیادہ ہوگا اس کے لیے پل صراط اتنا ہی چوڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے صبر کرنے کا اجر۔ مصیبتیں تو آتی ہے، دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، کون ہوگا جو مصائب و آلام کا شکار نہ ہوگا؟ ہر گھر گھر کا قصہ ہے، جس سے بات کریں کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ لیکن یقین جانیے کہ یہ پریشانی ہمیں جو ہے حساب و کتاب سے بچا سکتی ہے، ہمیں جو ہے میزان پہ کھڑے ہونے سے بچا سکتی ہے۔ یہ صبر جو ہے ہمارے درجات کو بلند کر سکتا ہے، بے حساب و کتاب ہمیں داخل جنت کر سکتا ہے۔ تو کاش مصیبتیں تو آتی ہے، دیکھیں ہمارے واویلا کرنے سے مصیبت چلی تو نہیں جائے گی، مصیبت جو آ گئی وہ آ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے امتحان کا درجہ ہو سکتا ہے وہ مصیبت ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بن سکتی ہو، اور ہم نے واویلا کر کے وہ سب جو ہے سارا کام خراب کر دیا، یا بے صبری کر کے الٹا سیدھا بیزا جذباتی ہو کر کوئی نہ کوئی غلط بات منہ سے نکال کر سارا اجر و ثواب جو ہے ضائع کر دیا۔ تو یاد رکھیے کہ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ اس کے کیا کہنے ہیں۔ آپ نے یہ روایت سنی، کتنی مبارک، کتنی پیاری روایت ہے۔ تو مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جو صبر کو اختیار کرتے ہیں، مبارک ہو ان لوگوں کو جو صبر کو اختیار کرتے ہیں۔ جہاں صبر کا اجر ہے وہیں بے صبری کے بے شمار نقصانات ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مصیبت ایک ہوتی ہے لیکن جب وہ کسی پر پہنچے اور وہ صبر نہ کرے تو دو مصیبتیں بن جاتی ہیں۔ بڑی پیاری روایت ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا پیارے اسلامی بھائیوں۔ فرما رہے ہیں کہ مصیبت جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی کے پاس پہنچے اور وہ شخص جو ہے صبر نہ کرے تو مصیبتیں ایک کی دو بن جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ہیں؟ تو فرماتے ہیں، ایک تو وہی مصیبت جو آئی تھی وہ مصیبت تھی اس کے اوپر، دوسری مصیبت صبر کے اجر کا ضائع ہو جانا۔ میں سمجھتا ہوں یہ صبر کے اجر کا ضائع ہو جانا یہ شاید اس سے بڑی مصیبت ہے۔ جو مصیبت آئی تھی اس سے بڑی مصیبت شاید یہ ہے کہ صبر کے اجر کا ضائع ہو جانا۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک تو وہی مصیبت جو آئی تھی اس کے اوپر، اور دوسری مصیبت صبر کے اجر کا ضائع ہو جانا۔ اور یہ مصیبت آپ خود فرما رہے ہیں، یہ مصیبت پہلی سے بڑھ کر ہے، یعنی وہ جو مصیبت آپ پر آئی تھی وہ شاید ہلکی مصیبت تھی، لیکن یہ جو مصیبت ہے صبر کے اجر کا ضائع ہو جانا، یہ اس سے بڑی مصیبت، یہ اس سے بڑی مصیبت۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، بے صبری جو ہے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتے، اجر و ثواب۔ وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایک مرتبہ جا رہی تھی، آپ نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ سر پہ پٹی لگائے جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پٹی کس چیز کی ہے؟ وہ کہنے لگا میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا واہ، آج تیرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو نے فوراً ناشکری کی پٹی مان لی، سب کو بتاتا پھر رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے۔ جب تیرے سر میں درد نہیں ہو رہا تھا تو کیا تو نے شکر کی پٹی باندھی تھی؟ کیا شکر کی پٹی باندھی؟ سوچنے کی بات ہے۔ آج اگر ہم بیمار ہو گئے تو بڑی ناشکری، ایک ایک کو بتاتے پھر رہے ہیں یار بہت سر میں درد ہو رہا ہے، بڑا بخار ہو رہا ہے، اپنا اجر ضائع کر رہے ہیں۔ جب صحیح تھے تو کیا ایک ایک کو پکڑ کے بتا رہے تھے اللہ کا شکر ہے آج میرے سر میں درد نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے آج میں بالکل ٹھیک ہوں، نزلہ بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ اچھا کاروبار میں ذرا سا مسئلہ ہو گیا، 10 کو بتاتے پھر رہے ارے مر گیا، مندی ہے یہ۔ اچھا یہ جملہ تو اتنا عام ہے، کسی کاروباری آدمی سے جب بھی بات کرے اکثریت آپ کو یہ سننے کو ملے گا یار بزنس تو بالکل ختم ہو گیا، روڈ پہ آ گئے یار، مندی ہے، بالکل حالت خراب ہے۔ اور
جب بزنس صحیح چل رہا تھا تو کیا آپ دوسروں کو بتا رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے بزنس، بڑا کما رہا ہوں؟ کبھی کسی سے یہ سنا ہے آپ نے؟ تو یہ نہیں بتائیں گے. ہاں مندی ہے وہ ضرور بتانا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو، صبر اگر ہم نہیں کرتے تو ہمارا جو مصیبت پہ اجر ملنا ہے وہ ضائع ہوگا، اور یہ جو مصیبت پہ اجر کا ضائع ہونا یہ اس مصیبت سے بڑی مصیبت ہے. آئیے آگے سنتے ہیں. بے صبری کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ صبر کرنے سے جو اجر و ثواب ہمیں حاصل ہونا تھا وہ بے صبری کی وجہ سے اس سے محرومی ہو جاتی ہے. بعض اوقات بے صبری گناہ بھی کروا دیتی ہے. مثلا کسی کی بات سے ہمیں دکھ پہنچا تو صبر سے کام لے کر ثواب کمانے کے بجائے ہم نے ہاتھوں ہاتھ اس کا بدلہ لے لیا اور بد اخلاقی سے پیش آئے، یا پھر دل میں کینہ و بغض کو جگہ دے دی، تو بھی نقصان تو ہمارا ہی ہوگا. نقصان تو ہمارا ہی ہوگا. اگر کسی مسلمان کا کینہ ہم نے دل میں بٹھا لیا، یا جناب اس سے حسد ہو گیا، یا جناب اس سے زیادتی کر بیٹھے. دیکھیں پہلے تو اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کوئی بد کلامی بد زبانی کر کے، آپ مظلوم تھے، آپ ثواب کما رہے تھے. اب جب آپ نے زبان کھولی اور اس سے زیادہ باتیں سنا دی تو اب تو وہ مظلوم ہو گیا، آپ زیادتی کرنے والے بن گئے. اچھا اسی طرح بعض اوقات بے صبری کفر تک لے جاتی ہے. مثلا کسی قریبی عزیز کی فوتگی پر یہ کہنا معاذ اللہ کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس طرح کہنا کہ اللہ کو اس کی ضرورت تھی جو اسے اپنے پاس بلا لیا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کلمات استغفر اللہ بے صبری میں جو ہے مصیبتوں میں عام طور پہ بکے جاتے ہیں، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بک رہے ہیں. یعنی کبھی کہا جاتا ہے یار اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا مصیبتوں کے لیے. نہ جانے آپ کے کیا کیا درجات بلند ہونے تھے اس مصیبت کی وجہ سے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہ جانے کیا کیا مرتبے ملنے تھے، کیا کیا اجر و ثواب ملنا تھا اس مصیبت کی وجہ سے، جس پر آپ نے بے صبری کر کے اپنا سارا اجر و ثواب ضائع کر دیا. بلکہ یہ کہنا کہ اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا وغیرہ اس طرح کی بات کرنا، یہ تو سری کفر ہے، سری کفر ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں محفوظ فرمائے ان باتوں سے. اسی طرح بے صبری سے مصیبت دور ہو جانے کے بجائے زیادہ ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے کہ مصیبت کم نہیں ہوتی بے صبری کرنے کے، بلکہ وہ مصیبت مزید بڑھتی ہے. بے صبری کرنے والا علم و حلم سے محروم رہتا ہے، اور بے صبری کرنے والا تقوی و پرہیزگاری سے بھی محروم رہتا ہے. کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے، صبر کی دولت عطا فرمائے، اور اس پہ اجر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یقین محکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پر، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں واقعہ سنا کہ لخت جگر کے انتقال پر بھی اس خاتون کے منہ پر کوئی غلط کلمہ نہیں آیا، کوئی الٹا سیدھا رونا دھونا نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں کیا، اتنی بڑی مصیبت پر. تو ایک کاش کہ ہم بھی ان واقعات سے سبق حاصل کریں، ایک کاش کہ ہم بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. یاد رکھیے کہ یہ غصہ، یہ خوشی، یہ سب 5-10 منٹ کا گیم ہوتا ہے. بس 5-10 منٹ اگر اپنے آپ کو روک لیا، اپنے آپ پر قابو کر لیا، آپ یقین کریں یہ چیزیں، یہ غصہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تھوڑی پہل جب فوراً ہی تکلیف آتی ہے تو احساس بہت زیادہ ہوتا ہے. 5 سے 10 منٹ اگر خاموش ہو گئے، آپ یقین کریں کہ وہ احساس جاتا رہے گا، آہستہ 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 صبر مل جائے گا. لیکن اس وقت خاموش رہنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ عز و جل اگر صبر کرنے پر جو اجر کی روایت ہم نے سنی، وہ روایت ہمارے ذہن میں رہی، اور اچھے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ رہا، صابرین کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا رہا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں صبر کی دولت ضرور بالضرور مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں صابرین میں سے بنائے. اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں نئے قصے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. دین اسلام پر مجھے یا رب
استقامت تو مرحمت فرما.